الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ۔ پیارے بچوں، ناظرین کرام، ہم موجود ہیں درس اذکار نماز میں۔ درس اذکار نماز میں ہم اذکار نماز یعنی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، تکبیر، الحمد شریف، کوئی صورت مثال کے طور پر قل اللہ شریف، اور رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح اور قومی کی تسبیح، بات سمجھ رہے ہیں، التحیات وغیرہ، ان کو ہم تجوید و قرات کے مطابق مختصر قواعد کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے چند چیزیں سیکھ لی ہیں۔ آج ہمارے سامنے ہے رکوع کی تسبیح اور قومی کی تسبیح، یعنی رکوع کے بعد جب سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، اس سے بیچ والا جو معاملہ ہے، یعنی رکوع سے جب ہم اٹھیں گے اور سیدھے کھڑے ہوں گے، اسے کہتے ہیں قومہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ تو قومی میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہیں دو، وہ، اور رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ، اس کو آج ہم سمجھیں گے، یعنی تجوید کے مطابق مختصر قاعدوں کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں اس کے ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو رکوع کی تسبیح لکھی ہوئی ہے، سبحان ربی العظیم، کیا لکھا ہے؟ عظیم۔ تو سبحانہ میں سین میں باری رکھنی ہے، با میں قلقلہ کرنا ہے، اور ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ہا پر زبر کے ساتھ الف بھی ہے۔ زبر کے ساتھ کیا ہے؟ جس حرف کے ساتھ الف یا واو یا یا ہوتی ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے تو ہم نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے۔ ہاں، یہ بھی سمجھ لیں، ہا جو ہے درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ درمیان حلق سے۔ تو پورا ہم کیسے پڑھیں گے؟ سبحانہ۔ کیسے پڑھیں گے؟ سبحانہ۔ ٹھیک ہے؟ ہا کو ایک الف کھینچنا ہے، باقی کسی حرف کو نہیں کھینچنا۔ ربی العظیم۔ اب آگے ہمارا ربی یل، ربی یل، تو را پر زبر ہے، اسے را کو ہم پر پڑھیں گے۔ با پر زیر ہے اور را کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور ہم با کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با پہ تشدید ہے، اسے دو مرتبہ پڑھیں گے۔ یا پر زبر ہے تو اسے بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور یا کو اگلے والے العظیم کے لام سے ملا دیں گے۔ العظیم کے لام سے ملا دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ربی یل، ربی یل، ربی یل، یعنی با کو کیسے پڑھنا ہے؟ ڈبل پڑھنا ہے۔ ربی یل، کیسے؟ ہاں، را کو موٹا رکھنا ہے۔ را کو کیسے رکھنا ہے؟ موٹا رکھنا ہے۔ اب یہاں پر لام ساکن ہے، اسے ہلنے نہیں دینا ہے۔ ربی یل، ربی یل، کیسے؟ ہاں، عظیم میں سب سے پہلے عین ہے، درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ وا ہے حروف مستعلیہ میں سے موٹا، یعنی پر پڑھا جائے گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، وا کا مخرج جو ہے سرا زبان، سامنے والے دانتوں کا نچلا اندرونی حصہ، جب ہم وہاں لگاتے ہیں تو ہمارا وا کا مخرج ہو جاتا ہے، اور جب ہم اپنی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھاتے ہیں تو ہمارا وا پر یعنی موٹا ہو جاتا ہے۔ اور وا کے ساتھ یا ہے یا مدہ، تو وا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ عظیم۔ کیسے؟ عظیم۔ کچھ لوگوں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے، تو علماء کرام یہاں فرماتے ہیں جو عام لوگ غو کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا مخرج بھی کٹھن ہے، اس کو پر کرنا بھی ہے، تو اگر اس طریقے سے نہیں کر پاتا ہے تو عظیم کی جگہ وہ کریم پڑھ سکتا ہے۔ کیا پڑھ سکتا ہے؟ کریم پڑھ سکتا ہے، باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم لوگ تو الحمدللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، قاری قرآن بن رہے ہیں، ہمیں تو عظیم کی غوا کو صحیح ادا کرنا سیکھیں گے اور پھر سے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ عظیم۔ ہاں، پورا کیا ہوا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ٹھیک ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے میرا عظمت والا رب۔ کیا ہے اس کا معنی؟ پاک ہے میرا عظمت والا رب۔ ہاں، ایک بار اور کہہ لو، پاک ہے میرا عظمت والا رب، میرا عظمت والا رب۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم سبحان ربی العظیم پڑھ لیں گے رکوع میں، پھر جب اس سے کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ قومی کے لیے کھڑے ہوں گے، کیا کہیں گے؟
سمع اللہ لمن حمدہ، کیا پڑھیں گے؟ ہاں اسے تسمیع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ تسمیع کہتے ہیں اسے۔ تو اس کی ادائیگی دیکھ لیں، سین پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم پر زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین ہے تو عین کا مخرج آپ کو کیا بتایا؟ درمیان حلق، کیا بتایا؟ اور لام اللہ پر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر ہے تو اسے پر پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ ہاں پر پیش ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ایک غلطی جو یہاں پر عام طریقے سے لوگ کرتے ہیں وہ عین میں کرتے ہیں، کیا اس میں کرتے ہیں؟ عین میں۔ کہنا تو یہ ہے سمیع اللہ، کیا کہنا ہے؟ سمیع، ہاں درمیان حلق پر زور دے کر کہنا ہوتا ہے سمیع سمیع، مگر لوگ بے توجہی میں یا نہ سیکھنے کی وجہ سے اسے یوں پڑھ دیتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیا پڑھ دیتے ہیں؟ سمیع اللہ۔ تو سمیع اللہ جو عین سے نہیں ہوا، حمزہ سے ہو گیا، کہاں سے ہو گیا؟ حمزہ سے، تو اس کا معنی غلط ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ سمیع کا معنی ہے اس نے سنا، کس نے سنا؟ اس نے۔ اب فاعل موجود ہے اللہ، تو کیا مطلب ہوگا؟ سمیع اللہ، اللہ نے سنا، کس نے؟ اللہ نے سنا۔ تو یہ عین جب ادا کرو گے تب معنی صحیح ہوگا، اور آپ نے سمیع اللہ کہہ دیا تب معنی غلط ہو جائے گا۔ تب معنی کیسے ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ عین کی جگہ حمزہ ادا کرتے ہیں۔ کیا ادا کرتے ہیں؟ کتنی بڑی غلطی ہے، عین کی جگہ کیا ادا کرتے ہیں وہ لوگ؟ حمزہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین جو اس چینل کے ذریعے سے نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اس لفظ پر بہت غور دیں کہ اس عین کو ادا کرنا ہے، اور عین درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سمیع اللہ، کیسے پڑھیں گے؟ ہاں لام، اللہ کے لام کو پر رکھنا ہے، اللہ کے لام کو کیسا رکھنا ہے؟ پر رکھنا ہے۔ پر رکھنے کے لیے زبان کو تالو سے لگا کر اوپر کو اٹھانا، بلند کرنا ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ سمیع اللہ۔ اب اگلا ہمارا کلمہ ہے لمن، تو لام پر زیر ہے نہیں کھینچنا، میم پر زبر ہے نہیں کھینچنا، نون ساکن ہے، اور مگر اس کے بعد حروف حلقیہ میں سے ہا آ رہا ہے، تو اب یہاں پر نون میں ہم اخفا ادغام وغیرہ نہیں کریں گے، بلکہ نون میں ہم اظہار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یعنی لما نہیں پڑھیں گے، لما نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے لمن۔ کیا پڑھیں گے؟ لمن۔ نون کو مکمل طور پر اپنے مخرج کے ساتھ ادا کرا جائے گا، کیسے؟ لمن، کیسے؟ لمن، ٹھیک ہے؟ لمن پڑھیں گے۔ لما اگر کوئی پڑھتا ہے لما حمیدہ تو وہ غلط پڑھتا ہے، کیسے پڑھا جائے گا؟ لمن، کیسے پڑھا جائے گا؟ لمن۔ اب اگلا کلمہ حمیدہ، تو ہا پر زبر ہے بغیر کھینچے، میم پر بھی زیر ہے بغیر کھینچے، دال پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا ساکن ہے تو دال کے ساتھ ہا کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی بہت لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں حمیدہ، کیا کہہ دیتے ہیں؟ حمیدہ۔ بہت سے کہہ دیتے ہیں حمیدہ، میم کو کھینچ دیتے ہیں، تو میم کو نہیں کھینچنا ہے، میم کو نہیں کھینچنا، دال کو بھی نہیں کھینچنا ہے، اور ہا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، ہا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت سے حمیدہ کہہ دیتے ہیں اور ہا چھوٹ جاتی ہے، بس کیا کہہ دیتے ہیں؟ حمیدہ۔ بہت سے کہہ دیتے ہیں حمیدہ، یہ بھی غلط ہو گیا، دال کو کھینچنا بھی نہیں ہے۔ کس طریقے سے کہیں گے؟ حمیدہ، حمیدہ، دال کو ہا پر ملا دینا، دہ، کیسے؟ جیسے اگر دال کے بعد با ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ دب، ہے نہیں؟ کیسے پڑھیں گے؟ دب۔ ایسے ہی دال کے بعد ہا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ دہ، کیسے پڑھیں گے؟ دہ پڑھیں گے، نہ کہ داہ، ایسے نہیں پڑھنا ہوتا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ حمیدہ۔ ہاں ہا کو کہاں سے نکالیں گے؟ درمیان حلق سے۔ کہاں سے نکالیں گے؟ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ حمیدہ۔ ہاں تو پورا کیا بنا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ اس کا ترجمہ ہوا اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ نے اس کی سن لی، کہو اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، یہ معنی ہوا تسمیع کا، ٹھیک ہے؟ ہماری تحمید ربنا لک الحمد، تو ربنا میں را کو ہم موٹا رکھیں گے، با پر تشدید ہے، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ 2 مرتبہ۔ با میں قلقلہ بھی ہوگا۔ نون پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، تو نون کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو را کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پر کرنا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ربنا، کیسے پڑھیں گے؟ ربنا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ربنا کا الف کھا جاتا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا طریقہ۔ کیسا ہو گیا یہ طریقہ غلط ہو گیا، انہوں نے غلط طریقے سے پڑھ دیا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ربنا
ٹھیک ہے. اب آ گیا لکل حمد، تو لام پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو لام میں ملا دیں گے الحمد کے. ہا پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم ساکن ہے تو میم پر یہاں پر بغیر رکے پڑھیں گے، کیونکہ میم کے بعد میم بھی نہیں ہے، میم کے بعد با بھی نہیں ہے، بلکہ دال آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ دال. تو یہاں پر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، دال میں قلقلہ کریں گے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ لکل حمد، لکل حمد. ٹھیک ہے. ربنا لکل حمد. سمجھ رہے ہیں آپ کیسے پڑھیں گے؟ ربنا لکل حمد. اس کا معنی کیا ہوا کہ اے ہمارے رب سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. کیا معنی ہوا؟ اے ہمارے رب سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. تیرے ہی لیے ہیں، ہے نہیں؟ اے ہمارے رب سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، یہ اس کا معنی ہوا. تو الحمدللہ ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں تجوید کے ساتھ. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب عظمت والا، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں پاک ہے میرا عظمت والا رب، پاک ہے میرا عظمت والا رب. دونوں طریقے سے جملے کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آ رہا سمع اللہ لمن حمدہ. اس کا معنی ہوا اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا لکل حمد. اس کا معنی اے ہمارے رب سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھا اور سمجھا. اب اس پر آپ غور کریں گے اور اس پر محنت کریں گے، اس پر مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور بالخصوص اذکار نماز کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جائے گا.